کتاب کا 8واں باب شروع کرنے سے پہلے لاہور پنجاب کالج میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک گارڈ پر ایک بچی سے زیادتی کا الزام زیر بحث آیا۔ تفتیشی کمیٹی ابھی تک اس واقعہ کی کھوج لگا رہی ہے کہ زیادتی ہوئی یا نہیں، یا صرف اس واقعہ پر سیاست کی جا رہی ہے۔ اے ایس پی شہربانو نقوی کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ ایک کنزہ سلیم نامی لڑکی 6 اکتوبر کو اتفاق ہسپتال میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے مطابق وہ بچی گرتی ہے اور اسے اسپائنل انجری ہو جاتی ہے، لیکن 10 اکتوبر کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے یہ خبر شیئر ہو جاتی ہے اور تہلکہ مچ جاتا ہے۔ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس مختلف شہروں میں احتجاج کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دوسرے حکومتی نمائندے ریپ کیس کو غلط قرار دیتے ہیں تاکہ ملک میں افراتفری اور انتشار نہ پھیلے۔ کسی نے کہا کہ اس بچی کو مار دیا گیا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ ریولوشن کے بعد پاکستان کے نوجوان طالب علم ایک انقلابی طاقت بن کر ابھرے ہیں۔ ملک میں تعلیم کی ابتر صورتحال کی وجہ سے نوجوان اسٹڈی ویزا پر بیرون ممالک جا رہے ہیں، لیکن اس نوجوان اتحاد کو مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ واقعہ ہوا یا نہیں، تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن نوجوان طاقت کی بھوکی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں لقمہ اجل نہ بن جائیں۔ چیپٹر نمبر 8 فیلیبل دی نیٹ ورک از آفن رانگ۔ غلطی کا امکان، نیٹ ورک اکثر غلط ہوتا ہے۔ دی گولاگ آرچیپیلاگو میں الیگزینڈر سولزھنیتسن نے سوویت مزدور کیمپوں اور انہیں تشکیل دینے اور برقرار رکھنے والے انفارمیشن نیٹ ورک کی تاریخ بیان کی ہے۔ وہ جزوی طور پر اپنے تلخ ذاتی تجربات سے لکھ رہے تھے۔ جب سولزھنیتسن نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈ آرمی میں ایک کپتان کے طور پر خدمات انجام دیں تو اس نے ایک اسکول کے دوست کے ساتھ ایک نجی خط و کتابت برقرار رکھی، جس میں اس نے کبھی کبھار اسٹالن پر تنقید کی۔ محفوظ رہنے کے لیے اس نے عامر کا نام نہیں لیا اور صرف مونچھوں والے آدمی کے بارے میں بات کی۔ اس سے اسے بہت کم فائدہ ہوا۔ خفیہ پولیس نے اس کے خطوط کو روک لیا اور پڑھ لیا، اور فروری 1945 میں جرمنی میں فرنٹ لائن پر خدمات انجام دیتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اگلے 8 سال مزدور کیمپوں میں گزارے۔ سولزھنیتسن کی محنت سے حاصل کردہ بصیرتیں اور کہانیاں 21ویں صدی میں انفارمیشن نیٹ ورک کی ترقی کو سمجھنے کے لیے اب بھی متعلقہ ہیں۔ ایک کہانی 1930 کی دہائی کے آخر میں ماسکو صوبے میں ایک ضلعی پارٹی کانفرنس کے واقعات بیان کرتی ہے۔ اسٹالن کے عظیم دہشت کے عروج پر اسٹالن کو خراج تحسین پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور سامعین جو یقیناً جانتے تھے کہ ان پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، تالیاں بجا رہے تھے۔ 5 منٹ کی تالیاں بجانے کے بعد ہتھیلیاں درد ہو رہی تھیں اور اٹھے ہوئے بازو پہلے ہی درد کر رہے تھے، اور بوڑھے لوگ تھکن سے ہانپ رہے تھے۔ تاہم کون پہلے رکنا چاہے گا؟ سولزھنیتسن نے وضاحت کی کہ این کے وی ڈی کے آدمی ہال میں کھڑے تالیاں بجا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون پہلے چھوڑتا ہے۔ یہ چلتا رہا 6 منٹ تک، پھر 8، پھر 10۔ وہ اب دل کے دورے سے گر نہ جائیں، جب تک کہ وہ رک نہیں سکتے تھے۔ اپنے چہروں پر خوشی کا بہانہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو مدم امید کے ساتھ دیکھتے ہوئے، ضلع کے رہنما بس جا رہے تھے اور تالیاں بجاتے رہیں جب تک کہ وہ وہیں کھڑے نہ ہو جائیں۔ آخر کار 11 منٹ کے بعد ایک کاغذ فیکٹری کا ڈائریکٹر نے اپنی جان اپنے ہاتھ میں لے لی، تالیاں بجانا بند کر دیں اور بیٹھ گئے۔ باقی سب نے فوراً تالیاں بجانا بند کر دیں اور بیٹھ بھی گئے۔ اسی رات خفیہ پولیس نے اسے گرفتار کر کے 10 سال کے لیے گولاگ بھیج دیا۔ اس کے تفتیش کار نے اسے یاد دلایا، تالیاں بجانا کبھی بھی پہلے بند نہ کریں۔ یہ کہانی انفارمیشن نیٹ ورکس کے بارے میں اور خاص طور پر نگرانی کے نظام کے بارے میں ایک اہم اور پریشان کن حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ابواب میں بحث کی گئی ہے کہ سادہ لو نظریے کے برعکس، معلومات اکثر سچائی دریافت کرنے کے بجائے نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر ماسکو کانفرنس میں اسٹالن کے ایجنٹوں نے سامعین کے بارے میں سچائی کو بے نقاب کرنے کے طریقے کے طور پر تالیاں بجانے کے ٹیسٹ کا استعمال کیا۔ یہ ایک وفاداری کا امتحان تھا، جس نے یہ فرض کیا تھا کہ آپ جتنا زیادہ تالیاں بجائیں گے اتنا ہی آپ اسٹالن سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے سیاق و سباق میں یہ مفروضہ غیر معقول نہیں ہے، لیکن 1930 کی دہائی کے آخر میں ماسکو کے تناظر میں تالیاں بجانے کی نوعیت بدل گئی۔ چونکہ کانفرنس میں شریک افراد جانتے تھے کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور چونکہ وہ بے وفائی کے کسی بھی اشارے کے نتائج سے واقف تھے، اس لیے وہ محبت کی بجائے خوف سے تالیاں بجاتے تھے۔ پیپر فیکٹری کے ڈائریکٹر نے سب سے پہلے اس لیے نہیں روکا ہوگا کہ وہ سب سے کم وفادار تھے، بلکہ شاید اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ایماندار تھے، یا یہاں تک کہ محض اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ تکلیف تھی۔
جبکہ تالیاں بجانے کے ٹیسٹ سے لوگوں کے بارے میں حقیقت کا پتہ نہیں چلا، لیکن یہ نظم و ضبط مسلط کرنے اور لوگوں کو ایک خاص انداز میں برتاؤ کرنے پر مجبور کرنے میں مؤثر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس طرح کے طریقوں نے غلامی، منافقت اور بدنیتی کو فروغ دیا۔ یہی کچھ سوویت انفارمیشن نیٹ ورک نے دہائیوں میں کروڑوں لوگوں کے ساتھ کیا۔ کوانٹم مکینکس میں ذیلی ایٹمی ذرات کو دیکھنے کا عمل ان کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ انسانوں کو دیکھنے کے عمل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ مشاہدے کے ہمارے اوزار جتنے طاقتور ہوں گے، ممکنہ اثرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ سوویت حکومت نے تاریخ کے سب سے زبردست انفارمیشن نیٹ ورکس میں سے ایک کی تعمیر کی۔ اس نے اپنے شہریوں پر بہت زیادہ ڈیٹا اکٹھا اور پروسیس کیا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مارکس، اینگلز، لینن اور اسٹالن کے ناقابل تردید نظریات نے اسے انسانیت کی گہری سمجھ بخشی۔ در حقیقت سوویت انفارمیشن نیٹ ورک نے انسانی فطرت کے بہت سے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کیا، اور یہ اپنی پالیسیوں کے اپنے ہی شہریوں پر ہونے والے خوفناک مصائب کے بارے میں مکمل انکار میں تھا۔ حکمت پیدا کرنے کی بجائے اس نے نظم و ضبط پیدا کیا، اور انسانوں کے بارے میں آفاقی حقیقت کو ظاہر کرنے کی بجائے اس نے دراصل ایک نئے قسم کے انسان کو تخلیق کیا، ہومو سوویٹکس۔ جیسا کہ باغی سوویت فلسفی اور طنز نگار الیگزینڈر زنوویف نے بیان کیا ہے کہ ہومو سوویٹکس غلام اور بدعنوان انسان تھے، جس میں تمام پہل یا آزاد سوچ کی کمی تھی۔ وہ سب سے زیادہ مضحکہ خیز احکامات کی بھی غیر فعال طور پر اطاعت کرتے تھے اور اپنے اعمال کے نتائج سے لاتعلق تھے۔ سوویت انفارمیشن نیٹ ورک نے نگرانی، سزاؤں اور انعامات کے ذریعے ہومو سوویٹکس کو تخلیق کیا۔ مثال کے طور پر پیپر فیکٹری کے ڈائریکٹر کو گلاگ بھیج کر نیٹ ورک نے دوسرے شرکاء کو اشارہ کیا کہ مطابقت کا فائدہ ہوا، جبکہ متنازع کچھ بھی کرنے والا پہلا شخص ہونا ایک برا خیال تھا۔ اگرچہ نیٹ ورک انسانوں کے بارے میں حقیقت کو دریافت کرنے میں ناکام رہا، لیکن یہ آرڈر بنانے میں اتنا اچھا تھا کہ اس نے دنیا کے بیشتر حصے کو فتح کر لیا۔ پسندیدگی کی آمریت۔ اسی طرح کی حرکیات 21ویں صدی کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو متاثر کر سکتی ہیں، جو نئے قسم کے انسان اور نئے ڈسٹوپیا پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک مثالی مثال سوشل میڈیا الگوریدم کا لوگوں کو بنیاد پرست بنانے میں کردار ہے۔ یقیناً الگوریدم کے ذریعے استعمال کیے جانے والے طریقے NKVD سے بالکل مختلف ہیں، اور ان میں کوئی براہ راست جبر یا تشدد شامل نہیں ہے، لیکن جس طرح سوویت خفیہ پولیس نے نگرانی، انعامات اور سزاؤں کے ذریعے غلام ہومو سوویٹکس کو تخلیق کیا، اسی طرح فیس بک اور یوٹیوب کے الگوریدم نے ہماری فطرت کے بہتر فرشتوں کو سزا دیتے ہوئے کچھ بنیادی جبلتوں کو انعام دے کر انٹرنیٹ ٹرولز کو تخلیق کیا ہے۔ جیسا کہ باب 6 میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، بنیاد پرستی کا عمل اس وقت شروع ہوا جب کارپوریشنوں نے اپنے الگوریدم کو نہ صرف میانمار میں بلکہ پوری دنیا میں صارفین کی مصروفیت میں اضافہ کرنے کا کام سونپا۔ مثال کے طور پر 2012 میں صارفین یوٹیوب پر ہر روز تقریباً 100 ملین گھنٹے ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ یہ کمپنی کے ایگزیکٹوز کے لیے کافی نہیں تھا، جنہوں نے اپنے الگوریدم کو ایک پرجوش ہدف مقرر کیا۔ 2016 تک ایک دن میں 1 بلین گھنٹے لاکھوں لوگوں پر آزمائش اور غلطی کے تجربات کے ذریعے یوٹیوب کے الگوریدم نے وہی نمونہ دریافت کیا جو فیس بک کے الگوریدم نے بھی سیکھا۔ اشتعال انگیزی مصروفیت کو بڑھاتی ہے، جبکہ اعتدال پسندی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یوٹیوب کے الگوریدم نے لاکھوں ناظرین کو اشتعال انگیز سازشی نظریات کی سفارش کرنا شروع کر دی، جبکہ زیادہ اعتدال پسند مواد کو نظر انداز کر دیا۔ 2016 تک صارفین واقعی یوٹیوب پر ہر روز 1 بلین گھنٹے دیکھ رہے تھے۔ کچھ یوٹیوبر جن کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا تھا، نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب وہ جھوٹ اور اشتعال انگیزی سے بھرپور ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے تو یوٹیوب کا الگوریدم ان ویڈیوز کو بے شمار صارفین تک پہنچاتا تھا، جس سے یوٹیوبرز کی شہرت اور آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جب وہ سچ بولتے اور اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے تھے تو الگوریدم انہیں نظر انداز کر دیتا تھا۔ اسی طرح کے ری انفورسمنٹ لرننگ کے چند ماہ کے اندر الگوریدم نے بہت سے یوٹیوبرز کو ٹرولز میں تبدیل کر دیا۔ اس کے سماجی اور سیاسی اثرات بہت دور رس تھے۔ مثال کے طور پر صحافی میکس فشر نے اپنی 2022 کی کتاب دی چیوش مشین میں بیان کیا ہے کہ کس طرح یوٹیوب کے الگوریدم نے برازیل میں انتہا پسند دائیں بازو کے عروج اور جیئر بولسنوارو کو ایک غیر معروف شخصیت سے برازیل کے صدر بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ اس سیاسی انقلاب میں دیگر عوامل کا بھی دخل تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بولسونارو کے بہت سے حامی اور معاونین اصل میں یوٹیوبرز تھے،
جو الگوریدم کی بدولت ہی شہرت اور طاقت کی بلندیوں تک پہنچے تھے۔ ایک عام مثال کارلوس جارڈی کی ہے، جو 2017 میں نیتوروئی کے ایک چھوٹے سے صوبے کے سٹی کونسلر تھے۔ پرتجسس جارڈی نے یوٹیوب پر اشتعال انگیز ویڈیوز بنا کر قومی توجہ حاصل کی اور ان ویڈیوز کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ ان کی ویڈیوز برازیلیوں کو خبردار کرتی تھیں کہ اساتذہ بچوں کا دماغ خراب کر کے ان پر قدامت پسند نظریات مسلط کر رہے ہیں۔ 2018 میں جارڈی نے برازیل کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں ایک نشست جیتی اور بولسونارو کے سب سے سرگرم حامیوں میں سے ایک بن گئے۔ فشر کے ساتھ ایک انٹرویو میں جارڈی نے صاف صاف کہا کہ اگر سوشل میڈیا موجود نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا اور جیئر بولسونارو صدر نہ ہوتے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کا یہ دعویٰ مبالغہ آرائی پر مبنی ہو، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بولسونارو کے عروج میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ برازیل کے چیمبر آف ڈپٹیز میں 2018 میں نشست جیتنے والے ایک اور یوٹیوبر کم قطاگیری تھا، جو مومنٹو برازیل لیبر MBL یا فری برازیل موومنٹ کے رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ قطاگیری نے ابتدائی طور پر فیس بک کو اپنے بنیادی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس کی پوسٹیں فیس بک کے لیے بھی بہت زیادہ انتہا پسندانہ تھیں، جس نے ان میں سے کچھ کو غلط معلومات کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ اس لیے قطاگیری نے زیادہ اجازت دینے والے یوٹیوب پر رخ کیا۔ ساؤ پالو میں MBL کے ہیڈ کوارٹر میں ایک انٹرویو میں قطاگیری کے معاونین اور دیگر کارکنوں نے فشر کو سمجھایا، ہمارے پاس یہاں کچھ ہے جسے ہم لائک کی آمریت کہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یوٹیوبرز بتدریج زیادہ انتہا پسندانہ ہوتے جاتے ہیں، غیر سچ اور بے پرواہ مواد پوسٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ کچھ آپ کو آرا دے گا، مصروفیت دے گا۔ ایک بار جب آپ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں تو واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ مزید آگے جانا پڑتا ہے۔ فلیٹ ارتھرز، اینٹی ویکسرز، سیاست میں سازشی نظریات، یہ ایک ہی رجحان ہے، آپ اسے ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً یوٹیوب کے الگوریدم خود جھوٹ اور سازشی نظریات ایجاد کرنے یا انتہا پسندانہ مواد تخلیق کرنے کے ذمہ دار نہیں تھے۔ کم از کم 2017 سے 18 میں وہ چیزیں انسانوں کے ذریعے کی گئیں، تاہم الگوریدم انسانوں کو اس طرح کے برتاؤ کرنے اور صارفین کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مواد کو آگے بڑھانے کے لیے ترغیب دینے کے ذمہ دار تھے۔ فشر نے متعدد انتہائی دائیں بازوؤں کے کارکنوں کو دستاویزی شکل دی، جو پہلے یوٹیوب الگوریدم کے ذریعے ان کے لیے خود بخود چلائے جانے والے ویڈیوز دیکھنے کے بعد انتہا پسند سیاست میں دلچسپی لیتے تھے۔ نیتوروئی میں ایک انتہائی دائیں بازوؤں کے کارکنوں نے فشر کو بتایا کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاست میں کبھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن یوٹیوب الگوریدم نے ان کے لیے قطاگیری کی سیاست پر ایک ویڈیو خود بخود چلا دی۔ اس سے پہلے انہوں نے وضاحت کی کہ میرا کوئی نظریاتی سیاسی پس منظر نہیں تھا، انہوں نے الگوریدم کو میری سیاسی تعلیم فراہم کرنے کا سہرا دیا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے دوسرے لوگ اس تحریک میں کیسے شامل ہوئے، انہوں نے کہا، یہاں سب کے ساتھ ایسا ہی تھا، یہاں کے زیادہ تر لوگ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے آئے تھے۔ انسانوں کو مورد الزام ٹھہرانا۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں بڑے تاریخی واقعات جزوی طور پر غیر انسانی ذہانت کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہی چیز کمپیوٹر نیٹ ورک کی خامی کو اتنا خطرناک بناتی ہے۔ کمپیوٹر کی غلطیاں تبھی ممکنہ طور پر تباہ کن ہوتی ہیں جب کمپیوٹر تاریخی ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ ہم یہ دلیل پہلے ہی باب 6 میں دے چکے ہیں، جب ہم نے روہنگیا کے خلاف نسلی صفائی کی مہم کو اکسانے میں فیس بک کے کردار کا مختصر جائزہ لیا تھا۔ جیسا کہ اس تناظر میں ذکر کیا گیا ہے، تاہم بہت سے لوگ جن میں فیس بک، یوٹیوب اور دیگر ٹیک جائنٹس کے کچھ مینیجرز اور انجینئر بھی شامل ہیں، اس دلیل پر اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پوری کتاب کے مرکزی نکات میں سے ایک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے میں گہرائی میں جائیں اور اس پر اعتراضات کا زیادہ احتیاط سے جائزہ لیں۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارمز کو چلانے والے لوگ معمول کے مطابق اپنے الگوریدم سے الزام کو انسانی فطرت پر منتقل کر کے خود کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے جو پلیٹ فارمز پر تمام نفرت اور جھوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد ٹیک جائنٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آزادی اظہار کی اقدار کے تئیں اپنی وابستگی کی وجہ سے وہ حقیقی انسانی جذبات کے اظہار کو سنسر کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2019 میں یوٹیوب کی CEO سوزان ووجسکی نے وضاحت کی، جس طرح سے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ ہے، کیا یہ مواد ہماری کسی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ کیا اس سے نفرت،
ہراساں کرنے کے حوالے سے کسی چیز کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس مواد کو ہٹا دیتے ہیں، ہم پالیسیوں کو سخت سے سخت کرتے رہتے ہیں، ہمیں تنقید بھی ملتی ہے۔ واضح رہے کہ آپ آزادی اظہار کی لکیریں کہاں کھینچتے ہیں، اور اگر آپ اسے بہت سختی سے کھینچتے ہیں تو کیا آپ معاشرے کی آوازیں ہٹا رہے ہیں جنہیں سنا جانا چاہیے؟ ہم آوازوں کے ایک وسیع مجموعے کو فعال کرنے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ آوازیں ایسے اصولوں کے ایک مجموعے کے تحت چلتی ہیں جو معاشرے کے لیے صحت مند گفتگو ہیں۔ اسی طرح فیس بک کے ایک ترجمان نے اکتوبر 2021 میں کہا، ہر پلیٹ فارم کی طرح ہم مسلسل آزادانہ اظہار اور نقصان دہ تقریر، سلامتی اور دیگر مسائل کے درمیان مشکل فیصلے کر رہے ہیں، لیکن ان مشرتی لکیروں کو کھینچنا ہمیشہ منتخب رہنماؤں پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اس طرح ٹیک جائنٹس مسلسل بحث کو انسانی پیدا کردہ مواد کے ثالث کے طور پر اپنے مبینہ کردار کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور بعض انسانی جذبات کو پروان چڑھانے اور دوسروں کو حوصلہ شکنی کرنے میں اپنے الگوریدم کے فعال کردار کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعی اس سے اندھے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ 2016 میں واپس ایک اندرونی فیس بک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ تمام انتہا پسند گروپوں میں شامل ہونے والے 64% ہمارے سفارش کے ٹولز کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے سفارش کے نظام مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔ اگست 2019 سے ایک خفیہ اندرونی فیس بک میمو جسے وہیل بلوور فرانسس ہو جس نے لیک کیا تھا میں کہا گیا تھا، ہمارے پاس مختلف ذرائع سے شواہد موجود ہیں کہ فیس بک اور خاندان کے ایپس پر نفرت انگیز تقریر، تقسیم کرنے والی سیاسی تقریر اور غلط معلومات دنیا بھر کے معاشروں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی زبردست ثبوت موجود ہے کہ ہمارے بنیادی پروڈکٹ مکینکس جیسا کہ وائرلٹی، سفارشات اور مصروفیت کے لیے اصلاح اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ اس قسم کی تقریر پلیٹ فارم پر کیوں پروان چڑھتی ہے۔ دسمبر 2019 سے ایک اور لیک ہونے والی دستاویز میں نوٹ کیا گیا، قریبی دوستوں اور خاندان کے ساتھ بات چیت کے برعکس وائرلٹی ایک نئی چیز ہے جسے ہم نے بہت سے مالیاتی نظام میں متعارف کرایا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم جان بوجھ کر کاروباری وجوہات کی بنا پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ دستاویز میں نشاندہی کی گئی کہ صحت یا سیاست جیسے اعلیٰ دعوت والے موضوعات کے بارے میں مواد کو مصروفیات کی بنیاد پر درجہ بندی کرنے سے فطری ترغیبات اور سالمیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شاید سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ اس سے یہ انکشاف ہوا، ہمارے درجہ بندی کے نظام میں نہ صرف اس لیے مخصوص علیحدہ پیشن گوئیاں ہیں کہ آپ کس چیز میں مشغول ہوں گے، بلکہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ دوسرے اس میں مشغول ہو سکیں۔ بدقسمتی سے تحقیق نے دکھایا ہے کہ کس طرح غم و غصہ اور غلط معلومات کے وائرل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیک ہونے والی دستاویز نے ایک اہم سفارش کی، چونکہ فیس بک لاکھوں لوگوں کے استعمال کردہ پلیٹ فارم سے ہر نقصان دہ چیز کو نہیں ہٹا سکتا، اس لیے اسے کم از کم نقصان دہ مواد کو غیر فطری تقسیم دے کر اسے بڑھانا بند کر دینا چاہیے۔ ماسکو میں سوویت رہنماؤں کی طرح ٹیک کمپنیاں انسانوں کے بارے میں کچھ سچائی نہیں کھول رہی تھیں، وہ ہم پر ایک نیا فاسد نظام مسلط کر رہے تھے۔ انسان بہت پیچیدہ مخلوق ہیں، اور مہربان سماجی نظام ہماری خوبیوں کو پروان چڑھانے کے لیے طریقے تلاش کرتے ہیں جبکہ ہماری منفی رجحانات کو کم کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا الگوریدم ہمیں صرف ایک توجہ کی کان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ الگوریدم نے انسانی جذبات کی کثیر جہتی رینج کو کم کر دیا۔ نفرت، محبت، غم و غصہ، خوشی، الجھن ایک ہی مصروفیت کے زمرے میں ڈال دیا ہے۔ 2016 میں میانمار میں، 2018 میں برازیل میں اور کئی دیگر ممالک میں الگوریدم نے ویڈیوز، پوسٹ اور تمام دیگر مواد کو صرف اس بنیاد پر اسکور کیا کہ لوگ کتنے منٹ مواد میں مصروف رہے اور کتنی بار انہوں نے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ 1 گھنٹے کے جھوٹ یا نفرت کو 10 منٹ کی سچائی یا ہمدردی یا 1 گھنٹے کی نیند سے زیادہ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ حقیقت کہ جھوٹ اور نفرت نفسیاتی اور سماجی طور پر تباہ کن ہوتے ہیں، جبکہ سچائی، ہمدردی اور نیند انسانی بہبود کے لیے ضروری ہیں، الگوریدم پر مکمل طور پر کھو گئی تھی۔ انسانیت کی اس بہت ہی تنگ سمجھ کی بنیاد پر الگوریدم نے ایک نیا سماجی نظام بنانے میں مدد کی جس نے ہمارے بنیادی جبلتوں کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ ہمیں انسانی صلاحیتوں کے پورے اسپیکٹرم کو سمجھنے سے روکا۔ جیسے جیسے نقصان دہ اثرات ظاہر ہو رہے تھے، ٹیک جائنٹس کو بار بار خبردار کیا جا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن معلومات کے سادہ نقطہ نظر پر اپنے اعتماد کی وجہ سے وہ مداخلت کرنے میں ناکام رہے۔ جیسے جیسے پلیٹ فارمز پر جھوٹ اور اشتعال انگیزی کا غلبہ ہوتا گیا،
ایگزیکٹوز کو امید تھی کہ اگر زیادہ لوگوں کو زیادہ آزادی سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے قابل بنایا جائے تو آخرکار سچائی غالب آ جائے گی۔ تاہم ایسا نہیں ہوا۔ جیسا کہ ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا ہے، مکمل طور پر آزادانہ معلومات کی لڑائی میں سچائی اکثر ہار جاتی ہے۔ توازن کو سچائی کے حق میں جھکانے کے لیے نیٹ ورکس کو مضبوط خود اصلاح کرنے والے طریقہ کار تیار کرنے اور برقرار رکھنے چاہیے، جو سچ بولنے والوں کو انعام دے۔ یہ خود اصلاح کرنے والے طریقہ کار مہنگے ہیں، لیکن اگر آپ سچائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ سلیکون ویلی نے سوچا کہ وہ اس تاریخی اصول سے مستثنیٰ ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں خود اصلاح کرنے والے طریقہ کار کی کمی ہے۔ 2014 میں فیس بک نے پورے میانمار میں سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے صرف ایک برمی زبان بولنے والے مواد کے منتظم کو ملازمت دی تھی۔ جب میانمار میں مبصرین نے فیس بک کو خبردار کرنا شروع کیا کہ اس سے مواد کو اعتدال میں رکھنے میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تو فیس بک نے ان کی بات نظر انداز کر دی۔ مثال کے طور پر پی ونٹ ہٹن، ایک برمی امریکی انجینئر اور ٹیلی کام ایگزیکٹو جو دئی میانمار میں پلی بڑھی تھی، نے فیس بک کے ایگزیکٹوز کو خطرے کے بارے میں بار بار لکھا۔ 25 جولائی 2014 کے ایک ای میل میں نسلی صفائی کی مہم شروع ہونے سے 2 سال قبل انہوں نے ایک نبوت والی وارننگ جاری کی۔ بدقسمتی سے برما میں ایف بی کو روانڈا میں ریڈیو کی طرح نسل کشی کے سیاہ دنوں کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ فیس بک نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ روہنگیا پر حملوں کی شدت میں اضافے اور فیس بک کو تنقید کی بوچھاڑ کا سامنا کرنے کے بعد بھی اس نے اب بھی مواد کو ترتیب دینے کے لیے ماہر مقامی علم والے لوگوں کو ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جب مطلع کیا گیا کہ میانمار میں نفرت پھیلانے والے برمی لفظ کالار کو روہنگیا کے لیے نسل پرستانہ گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو فیس بک نے اپریل 2017 میں پلیٹ فارم سے ان تمام پوسٹوں پر پابندی لگا کر رد عمل ظاہر کیا جن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے فیس بک کے مقامی حالات اور برمی زبان کے بارے میں مکمل لاعلمی کا انکشاف ہوا۔ برمی زبان میں کالار صرف مخصوص سیاق و سباق میں ایک نسلی پرستانہ گالی ہے، دوسرے سیاق و سباق میں یہ مکمل طور پر معصوم اصطلاح ہے۔ کرسی کے لیے برمی لفظ کالر ہٹنگ ہے اور چنے کے لیے لفظ کالر پائی ہے۔ جیسا کہ پیوینٹ ہٹن نے جون 2017 میں فیس بک کو لکھا تھا، پلیٹ فارم سے کالار کی اصطلاح پر پابندی لگانا ہیلو سے جہنم کے حروف پر پابندی لگانے سے۔ فیس بک نے مقامی مہارت کی ضرورت کو نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ اپریل 2018 تک میانمار میں اپنے 18 ملین صارفین کے مواد کو اعتدال میں رکھنے کے لیے فیس بک کی جانب سے ملازم برمی بولنے والوں کی تعداد 5 تھی۔ سچائی کو انعام دینے والے خود کو درست کرنے والے طریقہ کار میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے جنات نے دراصل بے مثال غلطی بڑھانے والے طریقہ کار تیار کیے جس نے جھوٹ اور کہانیوں کو انعام دیا۔ اس طرح ایک خرابی پیدا کرنے والے طریقہ کار انسٹنٹ آرٹیکل پروگرام تھا جسے فیس بک نے 2016 میں میانمار میں شروع کیا تھا۔ مصروفیت کو بڑھانے کی خواہش میں فیس بک نے نیوز چینلز کو صارف کی مصروفیت کی مقدار کے مطابق ادائیگی کی جس کی پیمائش ککس اور آرا میں کی جاتی ہے۔ خبر کی سچائی کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ 2021 کے ایک مطالعے میں یہ بات سامنے آئی کہ 2015 میں اس پروگرام کے آغاز سے پہلے میانمار میں 10 سرفہرست فیس بک ویب سائٹس میں سے 6 جائز میڈیا سے تعلق رکھتی تھیں۔ 2017 تک انسٹنٹ آرٹیکلز کے اثرات کے تحت جائز میڈیا سرفہرست 10 میں سے صرف 2 ویب سائٹس تک محدود رہ گئی تھیں۔ 2018 تک تمام 10 سرفہرست ویب سائٹ جعلی خبریں اور کلک بیٹ ویب سائٹس تھیں۔ مطالعہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسٹنٹ آرٹیکلز کے آغاز کی وجہ سے کلک بیٹ ایکٹرز راتوں رات میانمار میں نمودار ہوئے۔ دلکش اور اشتعال انگیز مواد تیار کرنے کے لیے صحیح ترکیب کے ساتھ وہ ہر ماہ اشتہارات کی آمدنی میں ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں، یا اوسط ماہانہ تنخواہ سے 10 گنا زیادہ انہیں براہ راست فیس بک کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ چونکہ فیس بک میانمار میں آن لائن خبروں کا سب سے اہم ذریعہ تھا، اس لیے اس کا ملک کے مجموعی میڈیا کے منظرنامے پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں فیس بک انٹرنیٹ کا مترادف ہے، کم درجے کے مواد نے دیگر ذرائع اطلاعات پر حاوی ہو لیا۔ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے جان بوجھ کر دنیا کو جعلی خبروں اور اشتعال انگیزی سے بھر دینے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اپنے الگورتھم کو صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہہ کر یہ بالکل وہی ہے جو انہوں نے مرتکب کیا۔ میانمار کے ایسے المیہ پر غور کرتے ہوئے پیوینٹ ہٹن نے جولائی 2023 میں مجھے لکھا، میں سادگی سے یہ مانا کرتا تھا کہ سوشل میڈیا انسانی شعور کو بلند کر سکتا ہے
اور اربوں انسانوں کو باہم مربوط پری فرنٹل پرانتستہ کے ذریعے مشترکہ انسانیت کے نقطہ نظر کو پھیلا سکتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو پری فرنٹل پرانتستہ کو آپس میں جوڑنے کی ترغیب نہیں دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیاں باہم مربوط لیمبک سسٹمز بنانے کی ترغیب دیتی ہیں جو کہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ مسئلہ ہم مانگی۔ میں یہ مطلب نہیں لینا چاہتا کہ جعلی خبروں اور سازشی نظریات کا پھیلاؤ تمام ماضی، حال اور مستقبل کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کے ساتھ بنیادی مسئلہ ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا دعویٰ ہے کہ 2018 کے بعد وہ اپنے الگورتھم کو زیادہ سماجی طور پر ذمہ دار بنانے کے لیے ان میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے یا نہیں، یہ کہنا مشکل ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سماجی ذمہ داری کی کوئی عالمی طور پر قبول شدہ تعریف نہیں ہے۔ لیکن صارف کی مصروفیت کے اصول میں معلومات کے قرعہ کو آلودہ کرنے کے مخصوص مسئلے کو یقینی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ جب ٹیک جائنٹس بہتر الگورتھم ڈیزائن کرنے پر اپنے دل لگا لیتے ہیں تو وہ عام طور پر یہ کر سکتے ہیں۔ 2005 کے آس پاس اسپیم کی کثرت نے ای میل کے استعمال کو ناممکن بنانے میں دھمکی دی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے طاقتور الگورتھم تیار کیے گئے۔ 2015 تک گوگل نے دعویٰ کیا کہ اس کے جی میل الگورتھم کو حقیقی اسپیم کو روکنے میں 99.9% کامیابی ملی ہے، جبکہ صرف 1% جائز ای میلز کو غلطی سے اس طرح لیبل کیا گیا تھا۔ ہمیں ان بڑے سماجی فوائد کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائے ہیں۔ واضح رہے کہ زیادہ تر یوٹیوب ویڈیوز اور فیس بک پوسٹ جعلی خبریں اور نسل کشی کی ترغیب نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا لوگوں کو جوڑنے، پہلے سے محروم گروہوں کو آواز دینے اور قیمتی نئی تحریکوں اور کمیونٹیز کو منظم کرنے میں مددگار رہا ہے۔ اس نے انسانی تخلیقی صلاحیتوں کی ایک بے مثال لہر کو بھی فروغ دیا ہے۔ ان دنوں جب ٹیلی ویژن غالب میڈیا تھا، ناظرین کو اکثر برساتی مینڈکوں کے طور پر بدنام کیا جاتا تھا۔ مواد کے غیر فعال صارفین جو چند باصلاحیت فنکاروں نے تیار کیے تھے۔ فیس بک، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے برساتی مینڈکوں کو اٹھنے اور تخلیق کرنے شروع کرنے کی ترغیب دی۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر مواد کم از کم طاقتور جنریٹو اے آئی کے عروج تک محدود پیشہ ورانہ طبقے کے بجائے خود صارفین اور ان کی بلیوں اور کتوں کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ میں بھی معمول کے مطابق لوگوں سے جڑنے کے لیے یوٹیوب اور فیس بک کا استعمال کرتا ہوں، اور میں اپنے شوہر سے جڑنے کے لیے سوشل میڈیا کا شکر گزار ہوں، جس میں 2002 میں پہلے LGBTQ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں سے ایک پرملا تھا۔ سوشل میڈیا نے LGBTQ لوگوں جیسی منتشر اقلیتوں کے لیے جائبات کا کام کیا ہے۔ چند ہم جنس پرست لڑکے ایک ہم جنس پرست پڑوس میں ایک ہم جنس پرست خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ سے پہلے کے دنوں میں ایک دوسرے کو تلاش کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، جب تک کہ آپ مٹھی بھر روادار میٹروپولیس میں سے کسی ایک میں منتقل نہ ہو جائیں، جس میں ایک ہم جنس پرست ذیلی ثقافت تھی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں اسرائیل کی ایک چھوٹے سے ہم جنس پرست مخالف قصبے میں پل بڑھ کر میں بھی ایک کھلے عام ہم جنس پرست آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں سوشل میڈیا نے منتشر LGBTQ کمیونٹی کے ارکان کے لیے ایک دوسرے کو تلاش کرنے اور جڑنے کا ایک بے مثال اور تقریباً جادوئی طریقہ فراہم کیا۔ اور پھر میں نے سوشل میڈیا صارف کی مصروفیت کے شکست پر اتنی توجہ دی ہے کیونکہ یہ کمپیوٹرز کو متاثر کرنے والے ایک بہت بڑے مسئلے کی مثال دیتا ہے۔ سیدھ کا مسئلہ۔ جب کمپیوٹرز کو ایک مخصوص ہدف دیا جاتا ہے، جیسے کہ یوٹیوب ٹریفک کو ایک دن میں 1 ارب گھنٹے تک بڑھانا، تو وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام طاقت اور ہنر استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ وہ انسانوں سے بہت مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے انسانی آقاؤں کے اندازے سے مختلف طریقے استعمال کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خطرناک، غیر متوقع نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو اصل انسانی اہداف کے مطابق نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر سفارش کے الگورتھم نفرت کی حوصلہ افزائی کرنا بند کر دیتے ہیں تو سیدھ کے مسئلے کے دیگر واقعات کے نتیجے میں روہنگیا مخالف مہم سے بھی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹر جتنے زیادہ طاقتور اور آزاد ہوں گے، خطرہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یقیناً سیدھ کا مسئلہ نہ تو نیا ہے اور نہ ہی الگورتھم کے لیے منفرد ہے۔ اس نے کمپیوٹرز کی ایجاد سے پہلے ہزاروں سالوں سے انسانیت کو پریشان کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جدید فوجی سوچ کا بنیادی مسئلہ رہا ہے جو کارل وان کلاؤزٹس کے جنگ کے نظریے میں شامل ہے۔ کلاؤزٹس ایک پروشیائی جنرل تھا جو نپولین کی جنگوں کے دوران لڑا تھا۔ 1815 میں نپولین کی حتمی شکست کے بعد کلاؤزٹس پروشیائی
وار کالج کا ڈائریکٹر بن گیا۔ اس نے جنگ کے ایک عظیم نظریہ کو رسمی شکل دینا بھی شروع کر دیا۔ 1831 میں ہیضے سے ان کی موت کے بعد ان کی اہلیہ میری نے ان کے نامکمل مسودے کو ایڈٹ کیا اور 1832 اور 1834 کے درمیان کئی حصوں میں آن وار شائع کیا۔ آن وار نے جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک عقلی نمونہ تشکیل دیا اور یہ آج بھی غالب فوجی نظریہ ہے۔ اس کا سب سے اہم قول یہ ہے کہ جنگ دوسرے ذرائع سے پالیسی کا تسلسل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ جذباتی پھوٹ، بادرانہ مہم جوئی یا الہی سزا نہیں ہے۔ جنگ ایک فوجی مظہر بھی نہیں ہے، بلکہ جنگ ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ کلاؤسٹس کے مطابق فوجی کارروائیاں مکمل طور پر غیر معقول ہیں جب تک کہ وہ کسی مجموعی سیاسی مقاصد کے مطابق نہ ہوں۔ فرض کریں کہ میکسیکو اپنے چھوٹے پڑوسی بیلیز پر حملہ کرنے اور فتح کرنے پر غور کر رہا ہے، اور فرض کریں کہ ایک تفصیلی فوجی تجزیہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اگر میکسیکو کی فوج حملہ کرتی ہے تو وہ ایک تیز اور فیصلہ کن فوجی فتح حاصل کرے گی، چھوٹی بیلیز کی فوج کو کچل دے گی اور 3 دنوں میں دارالحکومت بیلمو پان کو فتح کر لے گی۔ کلاؤسٹس کے مطابق یہ میکسیکو کے حملہ کرنے کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے، محض فوجی فتح حاصل کرنے کی صلاحیت بے معنی ہے۔ میکسیکو کی حکومت کو اپنے آپ سے کلیدی سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ فوجی کامیابی سے کیا سیاسی مقاصد حاصل ہوں گے۔ تاریخ فیصلہ کن فوجی فتوحات سے بھری پڑی ہے جس نے سیاسی تباہی کو جنم دیا۔ کلاؤسٹس کے لیے سب سے واضح مثال گھر کے قریب تھی، نپولین کا کیریئر۔ کوئی بھی نپولین کی فوجی صلاحیتوں پر بحث نہیں کرتا، جو حکمت عملی اور حکمت عملی دونوں کا ماہر تھا، لیکن جب کہ ان کی مسلسل فتوحات نے نپولین کو وسیع علاقوں پر عارضی کنٹرول فراہم کیا، وہ دیر پا سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی فوجی فتوحات نے صرف زیادہ تر یورپی طاقتوں کو اس کے خلاف متحد ہونے پر مجبور کیا، اور اس کی سلطنت اس کے شہنشاہ کے طور پر تاج پوشی کے 1 دہائی بعد ہی منہدم ہو گئی۔ در حقیقت طویل مدت میں نپولین کی فتوحات نے فرانس کے مستقل زوال کو یقینی بنایا۔ صدیوں تک فرانس یورپ کی معروف جیو پولیٹیکل طاقت تھا، بڑی حد تک اس لیے کہ اٹلی اور جرمنی دونوں متحد سیاسی اداروں کے طور پر موجود نہیں تھے۔ اٹلی درجنوں جنگجو شہر، ریاستوں اور جاگیردارانہ ریاستوں اور چرچ کے علاقوں کا ایک مجموعہ تھا۔ جرمنی 1000 سے زیادہ آزاد سیاستوں میں تقسیم ایک اور بھی زیادہ عجیب پہیلی تھی، جو جرمن قوم کی مقدس رومن سلطنت کے نظریاتی تسلط کے تحت ڈھیلے انداز میں ایک ساتھ رکھی گئی تھی۔ 1799 میں فرانس پر جرمن یا اطالوی حملے کا امکان محض ناقابل تصور تھا، کیونکہ جرمن یا اطالوی فوج جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے جیسے نپولین نے اپنی سلطنت کو وسیع یورپ اور اطالوی جزیرہ نما تک پھیلایا، اس نے 1806 میں مقدس رومن سلطنت کو ختم کر دیا۔ بہت سے چھوٹے جرمن اور اطالوی ریاستوں کو بڑے علاقائی بلاکس میں ضم کر دیا، رائن کی ایک جرمن کنفیڈریشن اور اٹلی کی ایک بادشاہت بنائی، اور ان علاقوں کو اپنے خاندانی حکمرانی میں متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی فاتح فوجوں نے جدید قوم پرستی اور مقبول خود مختاری کے نظریات کو جرمن اور اطالوی سرزمین میں بھی پھیلایا۔ نپولین نے سوچا کہ یہ سب اس کی سلطنت کو مضبوط بنائے گا۔ در حقیقت روایتی ڈھانچے کو توڑ کر اور جرمنوں اور اطالویوں کو قومی اتحاد کا ذائقہ دے کر نپولین نے نادانستہ طور پر جرمنی 1866 سے 71 اور اٹلی 1848 سے 71 کے حتمی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ قومی اتحاد کے ان جڑواں عملوں کو 1870 سے 71 کی فرینکو پروشین جنگ میں فرانس پر جرمن فتح نے سیل کر دیا تھا۔ اپنی مشرقی سرحد پر 2 نئی متحد اور پرجوش قوم پرست طاقتوں کا سامنا کرتے ہوئے فرانس نے کبھی بھی اپنی تسلط کی پوزیشن دوبارہ حاصل نہیں کی۔ فوجی فتح کی سیاسی شکست کی طرف لے جانے کی ایک حالیہ مثال 2003 میں عراق پر امریکی حملے سے فراہم کی گئی تھی۔ امریکیوں نے ہر بڑی فوجی مصروفیت جیتی، لیکن اپنے کسی بھی طویل مدتی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی فوجی فتح نے عراق میں ایک دوستانہ حکومت یا مشرق وسطیٰ میں ایک سازگار جیو پولیٹک آرڈر قائم نہیں کیا۔ جنگ کا اصل فاتح ایران تھا۔ امریکی فوج فتح نے عراق کو ایران کے روایتی دشمن سے ایران کے جاگیردار میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح مشرق وسطیٰ میں امریکی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا، جبکہ ایران کو علاقائی تسلط بنا دیا۔ نپولین اور جارج ڈبلیو بش دونوں سیدھ کے مسئلے کا شکار ہوئے۔ ان کے قلیل مدتی فوجی اہداف ان کے ممالک کے طویل مدتی جیو پولیٹیکل اہداف کے ساتھ غلط تھے۔ ہم کلاؤزوٹز کے پورے آن وار کو ایک انتباہ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ فتح کو زیادہ سے زیادہ کرنا ایک قلیل مدتی ہدف ہے، جیسا کہ صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔
क्लाउज़विट्ज़ियन मॉडल के मुताबिक एक बार जब सियासी मकसद हासिल वाज़ह हो जाए तो ही फ़ौजें एक फ़ौजी हिकमत अमली पर फ़ैसला कर सकती हैं जो उम्मीद है कि उसे हासिल कर लेगी। मजमूई हिकमत अमली से निचले दर्जे के अफसरान फिर हिकमत अमली के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। ये मॉडल तवील मुद्दती पॉलिसी, दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली और कलील मुद्दती हिकमत अमली के दरमियान एक वाज़ह दर्जा बंदी की तश्कील करता है। हिकमत अमली को सिर्फ इस सूरत में अक़ली समझा जाता है जब वो किसी हिकमत अमली के मकसद के मुताबिक हो, और हिकमत अमली को सिर्फ इस सूरत में अक़ली समझा जाता है जब वो किसी सियासी मकसद के मुताबिक हो। यहाँ तक कि एक कंपनी कमांडर के मकामी हिकमत अमली के फ़ैसलों को भी जंग के हतमी सियासी मकसद की खिदमत करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि इराक़ पर अमरीकी कब्ज़े के दौरान एक अमरीकी कंपनी को करीबी मस्जिद से शदीद फायरिंग का सामना है। कंपनी कमांडर के पास इंतखाब के लिए कई मुख्तलिफ़ हिकमत अमली के फ़ैसले हैं। वो कंपनी को पीछे हटने का हुक्म दे सकता है, वो कंपनी को मस्जिद पर धावा बोलने का हुक्म दे सकता है, वो अपने एक मावन टैंक को मस्जिद को उड़ा देने का हुक्म दे सकता है। कंपनी कमांडर को क्या करना चाहिए? खालिस्तान फ़ौजी नुक्ता नज़र से कमांडर के लिए यह बेहतर हो सकता है कि वो अपने टैंक को मस्जिद को उड़ाने का हुक्म दे। ये फायर पावर के लिहाज से अमरीकियों को हासिल होने वाली हिकमत अमली के फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, अपने ही फ़ौजियों की जानों को ख़तरे में डालने से बचाएगा और एक फ़ैसला कुन हिकमत अमली की फ़तह हासिल कर लेगा। ताहम सियासी नुक्ता नज़र से यह कमांडर का बदतरीन फ़ैसला हो सकता है। एक अमरीकी टैंक की एक मस्जिद को तबाह करने की फुटेज इराक़ी अवाम की राय को अमरीकियों के ख़िलाफ़ उकसाएगी और वसी तर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्सा पैदा करेगी। मस्जिद पर धावा बोलना भी एक सियासी गलती हो सकती है क्योंकि यह भी इराक़ियों में नाराज़गी पैदा कर सकती है, जबकि अमरीकी जानें ज़ाया होने से अमरीकी वोटर्स में जंग की हमायत कमज़ोर हो सकती है। रियासत-ए मुत्तहिदा के सियासी जंगी मकासद को देखते हुए पीछे हटना और हिकमत अमली की शिकस्त तस्लीम करना शायद सबसे ज़्यादा अक़ली फ़ैसला हो। क्लाउज़विट्ज़ के लिए फिर अक़लियत का मतलब सीध है। सियासी अहदाफ के साथ गलत हिकमत अमली या हिकमत अमली की फतूहात का पीछा करना गैर माकूल है। मसला यह है कि फ़ौजों की ब्यूरोक्रेटिक नोयत उन्हें इस तरह की गैर माकूलियत का बहुत ज़्यादा ख़तरा बनाती है। जैसा कि बाब 3 में बहस की गई है, हकीकत को अलग अलग दराज़ों में तकसीम करके ब्यूरोक्रेसी तंग अहदाफ के असूल की हौसला अफजाई करती है, चाहे ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। एक तंग मिशन को पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स अपने अमाल के वसी तर असरात से लाइलम हो सकते हैं, और ये यकीनी बनाना हमेशा मुश्किल रहा है कि उनके अमाल माशरे की बेहतरी के साथ हम मांग रहे हैं। जब फ़ौजें ब्यूरोक्रेटिक खतूत पर काम करती हैं, जैसे कि तमाम जदीद फ़ौजें करती हैं, यह मैदान में एक कंपनी की कमान करने वाले कप्तान और दूर दराज के दफ्तर में तवील मुद्दती पॉलिसी वाज़ह करने वाले सदर के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा करती है। कप्तान ऐसे फ़ैसले करने का रुझान रखता है जो ज़मीन पर माकूल लगते हैं, लेकिन जो दरअसल जंग के हतमी मकसद को नुकसान पहुँचाते हैं। हम देखते हैं कि फिर के सीध का मसला कंप्यूटर इनकलाब से बहुत पहले का है, और यह कि मौजूदा दौर की इतलाती सल्तनतों के बनाने वालों को जिन मुश्किलात का सामना है वो उनसे मुख्तलिफ नहीं है। वो पिछले फ़ातीन को परेशान करती थीं। इसके बावजूद कंप्यूटर अहम तरीक़ों से सीध के मसले की नोयत को तब्दील करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल था कि इंसानी ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजी माशरे के तवील मुद्दती अहदाफ के साथ हम मांग रहे हैं। एल्गोरिदमिक ब्यूरोक्रेट्स और खुद मुख्तार हथियारों के निज़ाम की सीध को यकीनी बनाना और भी मुश्किल होगा। नपोलियन का हतमी मकसद। कंप्यूटर नेटवर्क के तनाज़र में सीध का मसला ख़ास तौर पर ख़तरनाक होने की एक वजह यह है कि यह नेटवर्क किसी भी पिछली इंसानी ब्यूरोक्रेसी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होने का इम्कान है। सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स के अहदाफ में एक गलत सीध बेमिसाल शिद्दत की तबाही का बाइस बन सकती है। अपनी 2014 की किताब सुपर इंटेलिजेंस में फ़लसफ़ी निक बूस्ट्रोम ने एक ख्याली तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए ख़तरे की वज़ाहत की जो गोइटे के सोर्सर्स अप्रेंटाइज की याद दिलाता है। बूस्ट्रोम हमें ये तसव्वुर करने के लिए कहता है कि एक पेपर क्लिप फैक्ट्री एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर खरीदती है और फैक्ट्री का इंसानी मैनेजर कंप्यूटर को एक बज़ाहिर एक आसान काम देता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लिप्स तैयार करें। इस मकसद के असूल में पेपर क्लिप कंप्यूटर पूरे सियारे ज़मीन को फ़तह कर लेता है, तमाम इंसानों को मार देता है, इजाफी सियारों पर कब्ज़ा करने के लिए मुहिम भेजता है और हासिल करदा वसाइल का इस्तेमाल पूरी कहकशां को पेपर क्लिप फैक्ट्रियों से भरने के लिए करता है। ख्याली तजर्बे का नुक्ता यह है कि कंप्यूटर ने बिल्कुल वही किया जो उसे बताया गया था।
بالکل گوئٹے کی نظم میں مسحور شدہ جھاڑوں کی طرح۔ یہ احساس کرتے ہوئے کہ اسے مزید فیکٹریاں بنانے اور مزید پیپر کلپس تیار کرنے کے لیے بجلی، اسٹیل، زمین اور دیگر وسائل کی ضرورت ہے، اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ انسانوں کے ان وسائل کو ترک کرنے کا امکان نہیں ہے، سپر انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز نے اپنے دیے گئے مقصد کے حصول میں تمام انسانوں کو ختم کر دیا۔ بوسٹروم کا نقطہ یہ تھا کہ کمپیوٹرز کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر برے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ خاص طور پر طاقتور ہیں، اور کمپیوٹر جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، ہمیں اس کے مقصد کو اس طرح سے بیان کرنے میں اتنا ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی جو ہمارے حتمی اہداف کے ساتھ بالکل سیدھ میں ہو۔ اگر ہم ایک جیبی کیلکولیٹر کے لیے ایک غلط سیدھ کا ہدف بیان کرتے ہیں تو نتائج معمولی ہیں، لیکن اگر ہم ایک سپر انٹیلیجنٹ مشین کے لیے ایک غلط سیدھ کا ہدف بیان کرتے ہیں تو نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں۔ پیپر کلپ کے خیالی تجربے سے یہ بات عجیب اور حقیقت سے بالکل الگ تھلگ لگ سکتی ہے، لیکن اگر سلیکون ویلی کے مینیجرز نے 2014 میں بوسٹروم کے اسے شائع کرنے پر توجہ دی ہوتی تو شاید وہ اپنے الگوریدم کو صارف کی مصروفیات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہدایات دینے سے پہلے زیادہ محتاط ہوتے۔ فیس بک اور یوٹیوب کے الگوریدم بالکل بوسٹروم کے خیالی الگوریدم کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ جب پیپر کلپ کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا تو الگوریدم نے پورے جسمانی کائنات کو پیپر کلپس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، چاہے اس کا مطلب انسانی تہذیب کو تباہ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ جب صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا تو فیس بک اور یوٹیوب کے الگوریدم نے پوری سماجی کائنات کو صارف کی مصروفیات کو میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، چاہے اس کا مطلب میانمار، برازیل اور بہت سے دوسرے ممالک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچانا ہی کیوں نہ ہو۔ بوسٹروم کا خیالی تجربہ ایک دوسری وجہ کو اجاگر کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے معاملے میں سیدھ کا مسئلہ زیادہ فوری کیوں ہے، کیونکہ وہ غیر نامیاتی ادارے ہیں۔ وہ ایسی حکمت عملیاں اپنانے کا امکان رکھتے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے کبھی نہیں ہوں گی، اور اس لیے ہم پیشن گوئی کرنے اور اس سے بچنے کے لیے غیر لیس ہیں۔ یہاں ایک مثال ہے۔ 2016 میں ڈاریو امودی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جسے کائنات کہا جاتا ہے۔ ایک عام مقصد اے آئی تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو سینکڑوں مختلف کمپیوٹر گیم کھیل سکیں۔ اے آئی نے مختلف کار ریسوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے اگلی بار ایموڈوئی نے اسے کشتی کی دوڑ میں آزمایا۔ ناقابل فہم طور پر اے آئی نے اپنی کشتی کو سیدھا ایک بندرگاہ میں چلا دیا اور پھر بندرگاہ کے اندر اور باہر لامتناہی چکروں میں چکر لگایا۔ امودی کو یہ سمجھنے میں کافی وقت لگا کہ کیا غلط ہوا۔ یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا کہ ابتدا میں امودی کو یقین نہیں تھا کہ اے آئی کو کیسے بتایا جائے کہ اس کا مقصد دوڑ جیتنا ہے۔ جیتنا ایک الگوریدم کے لیے ایک غیر واضح تصور ہے۔ دوڑ جیتنے کا کمپیوٹر کی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے امودی کو ٹریک پوزیشن اور ریس میں دیگر کشتیوں کے درمیان پلیسمنٹ جیسے پیچیدہ تصورات کو رسمی شکل دینے کی ضرورت ہوتی۔ اس لیے اس کے بجائے امودی نے آسان راستہ اختیار کیا اور کشتی کو اپنے اسکور کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فرض کیا کہ اسکور ریس جیتنے کے لیے ایک اچھا پراکسی تھا۔ آخرکار اس نے کار ریس کے ساتھ کام کیا۔ لیکن کشتی کی دوڑ میں ایک عجیب خصوصیت تھی جو کار ریسوں سے غیر حاضر تھی، جس نے ہوشیار اے آئی کو کھیل کے قوانین میں ایک خامی تلاش کرنے کی اجازت دی۔ کھیل نے دوسری کشتیوں سے آگے نکلنے پر کھلاڑیوں کو بہت سارے پوائنٹ سے نوازا جیسے کار ریسوں میں، لیکن اس نے انہیں ہر بار چند پوائنٹ سے بھی نوازا جب بھی وہ کسی بندرگاہ میں ڈاکنگ کر کے اپنی طاقت کو بھرتے تھے۔ اے آئی نے دریافت کیا کہ اگر دوسری کشتیوں کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ صرف دائرے میں اندر اور بندرگاہ سے باہر چلا جائے تو یہ بہت تیزی سے زیادہ پوائنٹس جمع کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھیل کے انسانی ڈیولپرز میں سے کسی نے، اور نہ ہی ڈاریو امودی نے، اس خامی کو دیکھا۔ اے آئی بالکل وہی کر رہا تھا جس کے لیے کھیل اسے انعام دے رہا تھا، حالانکہ یہ وہ نہیں ہے جس کی انسان امید کر رہے تھے۔ یہ سیدھ کے مسئلے کا جور ہے۔ بی کی امید کرتے ہوئے اے کو انعام دینا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر سماجی فوائد کو زیادہ سے زیادہ کریں تو انہیں صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے انعام دینا ایک برا خیال ہے۔ کمپیوٹرز کے سیدھ کے مسئلے کے بارے میں فکر کرنے کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم سے بہت مختلف ہیں، جنہیں ہم انہیں ایک غلط سیدھ کا ہدف دینے کی غلطی کرتے ہیں تو وہ اسے نوٹس کرنے یا وضاحت کی درخواست کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ اگر کشتی کی دوڑ اے آئی ایک انسانی کھلاڑی ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ کھیل کے قوانین میں اسے جو خامی ملی ہے وہ شاید واقعی جیتنے کے طور پر شمار نہیں ہوتی ہے۔
اگر پیپر کلپ اے آئی ایک انسانی بیوروکریٹ ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ پیپر کلپس تیار کرنے کے لیے انسانیت کو تباہ کرنا شاید وہ نہیں تھا جس کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ کمپیوٹر انسان نہیں ہے اس لیے ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ممکنہ غلط کو نوٹس کریں اور پرچم لگائیں۔ 2010 کی دہائی میں یوٹیوب اور فیس بک کی انتظامی ٹیموں پر ان کے انسانی ملازمین کے ساتھ ساتھ بیرونی مبصرین کی جانب سے الگورتھم کے ذریعے ہونے والے نقصانات کے بارے میں انتباہات کی بمباری کی گئی، لیکن الگورتھم نے کبھی بھی خطرے کی گھنٹی نہیں بجائی۔ جیسے جیسے ہم الگورتھم کو صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر متعدد شعبوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت دیتے ہیں، صحت کا مسئلہ مزید بڑھ جائے گا۔ اگر ہمیں اسے حل کرنے کے طریقے نہیں ملتے ہیں تو نتائج کشتیوں کو دائرے میں چلا کر پوائنٹس جمع کرنے والے الگورتھم سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے۔ کورسیکن کنیکشن، صحت کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ نظریاتی طور پر جب انسان کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں تو انہیں اس کے لیے ایک حتمی مقصد کی وضاحت کرنی ہوگی جسے کمپیوٹر کبھی بھی تبدیل کرنے یا نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہ اگر کمپیوٹر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہم ان پر کنٹرول کھو دیں، ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ان کی بے پناہ طاقت ہمیں نقصان پہنچانے کے بجائے فائدہ دے گی، سوائے اس کے کہ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک نقصان دہ یا مبہم مقصد کی وضاحت کی ہے اور وہیں رگڑ ہے۔ انسانی نیٹ ورکس کے معاملے میں ہم اپنے اہداف کے دورانیے کے جائزے اور نظر ثانی کے لیے خود کو درست کرنے والے طریقہ کار پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے غلط مقصد کا تعین کرنا دنیا کا خاتمہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتا ہے، اگر ہم اسے غلط مقصد مقرر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی کا پتہ اس وقت چل سکتا ہے جب ہم اسے درست کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگ امید کر سکتے ہیں کہ غور و فکر کے ایک محتاط عمل کے ذریعے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کے لیے صحیح اہداف کو پہلے سے بیان کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، تاہم یہ ایک بہت خطرناک وہم ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے حتمی اہداف پر پیشگی اتفاق کرنا کیوں ناممکن ہے، آئیے کلاس بٹس کے جنگی نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ جس طرح سے وہ اقلیت کو سیدھ کے ساتھ مساوی کرتا ہے، اس میں ایک مہلک خامی ہے۔ جب کلاس بٹسین تھیوری کا تقاضا ہے کہ تمام اعمال کو حتمی مقصد کے ساتھ ہم-آہنگ کیا جائے، یہ اس طرح کے مقصد کو بیان کرنے کا کوئی عقلی طریقہ پیش نہیں کرتا ہے۔ نپولین کی زندگی اور فوجی کیریئر پر غور کریں، اس کا حتمی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ 1800 کے لگ بھگ فرانس کے مروجہ ثقافتی ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم حتمی مقصد کے لیے کئی متبادل سوچ سکتے ہیں جو نپولین کے ذہن میں آیا ہوگا۔ ممکنہ ہدف نمبر 1، فرانس کو یورپ میں غالب طاقت بنانا، برطانیہ، ہیبسبرگ سلطنت، روس، ایک متحد جرمنی یا ایک متحد اٹلی کے کسی بھی مستقبل کے حملے سے محفوظ کرنا۔ ممکنہ ہدف نمبر 2، نپولین کے خاندان کے زیر حکومت ایک نئی کثیر النسل سلطنت بنانا جس میں نہ صرف فرانس بلکہ یورپ اور بیرون ملک میں بھی کئی اضافی علاقے شامل ہوں۔ ممکنہ ہدف نمبر 3، ذاتی طور پر اپنے لیے دائمی جلال حاصل کرنا تاکہ اس کی موت کے صدیوں بعد بھی اربوں لوگ نپولین کا نام جانیں اور اس کی ذہانت کی تعریف کریں۔ ممکنہ ہدف نمبر 4، اپنی ابدی روح کی فدیہ کو محفوظ بنانا اور اپنی موت کے بعد جنت میں داخلہ حاصل کرنا۔ ممکنہ ہدف نمبر 5، فرانسیسی انقلاب کے آفاقی نظریات کو پھیلانا اور پورے یورپ اور دنیا میں آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کے تحفظ میں مدد کرنا۔ بہت سے خود ساختہ اقلیت پسند یہ استدلال کرتے ہیں کہ نپولین کو یورپ میں فرانسیسی تسلط کو محفوظ بنانا اپنے زندگی کا مشن بنانا چاہیے تھا، پہلا ہدف حاصل کرنا۔ لیکن کیوں؟ یاد رکھیں کہ کلاس بٹس کے لیے اقلیت کا مطلب سیدھ ہے۔ ایک حکمت عملی کا حربہ اس وقت عقلی ہے اور صرف اس صورت میں جب یہ کسی اعلیٰ اسٹریٹجک مقصد کے ساتھ ہم-آہنگ ہو، جو اس کے بدلے میں ایک اعلیٰ سیاسی مقصد کے ساتھ ہم-آہنگ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اہداف کا سلسلہ بالآخر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم اس حتمی مقصد کا تعین کیسے کر سکتے ہیں جو اس سے اخذ کردہ تمام اسٹریٹجک ذیلی اہداف اور حکمت عملی کے اقدامات کو درست ثابت کرتا ہے؟ ایسا حتمی مقصد بذات خود کسی بھی چیز سے زیادہ کے ساتھ ہم-آہنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر نپولین کے خاندان، نپولین کی شہرت، نپولین کی روح یا آفاقی انسانی حقوق کے بجائے فرانس کو مقصد کی درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھنا کیا عقلی بناتا ہے؟
کلاز کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ہدف نمبر 4 اس کی دائمی روح کی فدیہ کو محفوظ بنانا ایک حتمی عقلی مقصد کے لیے ایک سنجیدہ امیدوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ افسانوں میں عقیدے پر مبنی ہے، لیکن یہی دلیل دیگر تمام مقاصد پر بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ کی روحیں ایک بین الذاتیت ایجاد ہے جو صرف لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور بالکل یہی بات قوموں اور انسانی حقوق کے بارے میں بھی درست ہے۔ نپولین کو اپنی افسانوی روح سے زیادہ افسانوی فرانس کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ در حقیقت اپنی جوانی کے بیشتر حصے میں نپولین نے خود کو فرانسیسی بھی نہیں سمجھا۔ وہ کورسیکا میں نپولین ڈی بوناپارٹ پیدا ہوا تھا، جو اطالوی تارکین وطن کے ایک خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ 500 سال تک کورسیکا پر اطالوی شہر ریاست جنیوا کا راج تھا، جہاں نپولین کے بہت سے آباء و اجداد رہتے تھے۔ یہ صرف 1768 میں تھا، نپولین کی پیدائش سے 1 سال پہلے، کہ جنیوا نے جزیرے کو فرانس کے حوالے کر دیا۔ کورسیکن قوم پرستوں نے فرانس کے حوالے کیے جانے کی مذمت کی اور بغاوت کر دی۔ 1770 میں ان کی شکست کے بعد ہی کورسیکا باضابطہ طور پر ایک فرانسیسی صوبہ بن گیا۔ بہت سے کورسیکن باشندوں نے فرانسیسی قبضے پر ناراضگی کا اظہار جاری رکھا، لیکن دی بوناپارٹ خاندان نے فرانسیسی بادشاہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور نپولین کو مین لینڈ فرانس میں ملٹری اسکول میں بھیج دیا۔ اسکول میں نپولین کو اپنے ہم جماعتوں کی طرف سے اپنے کورسیکن قوم پرستی اور فرانسیسی زبان پر ناقص گرفت کے لیے کافی حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی مادری زبانیں کورسیکن اور اطالوی تھیں، اور اگرچہ وہ بتدریج فرانسیسی زبان میں روانی حاصل کر گیا، لیکن اس نے اپنی زندگی بھر ایک کورسیکن لہجہ اور فرانسیسی کو صحیح طریقے سے لکھنے میں ناکامی برقرار رکھی۔ نپولین نے بالآخر فرانسیسی فوج میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن جب 1789 میں انقلاب برپا ہوا تو وہ کورسیکا واپس چلا گیا، اس امید پر کہ انقلاب اس کے پیارے جزیرے کو زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کورسیکن آزادی کی تحریک کے رہنما پاسکل پاولی کے ساتھ اختلاف کے بعد ہی نپولین نے مئی 1793 میں کورسیکن کے مقصد کو ترک کر دیا۔ وہ مین لینڈ واپس آیا، جہاں اس نے اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس مرحلے پر تھا کہ نپولین ڈی بوناپارٹ نپولین بوناپارٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے 1796 تک اپنے نام کے اطالوی ورژن کا استعمال جاری رکھا۔ پھر نپولین کے لیے یہ عقلی طور پر کیوں تھا کہ وہ اپنے فوجی کیریئر کو فرانس کو یورپ میں غالب طاقت بنانے کے لیے وقف کر دے؟ کیا اس کے لیے یہ زیادہ عقلی نہیں تھا کہ وہ کورسیکا میں رہتا، پاولی کے ساتھ اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کرتا اور اپنے آبائی جزیرے کو اس کے فرانسیسی فاتحین سے آزاد کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیتا؟ اور شاید نپولین کو در حقیقت اپنے آباء و اجداد کی سرزمین اٹلی کو متحد کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے تھا۔ کلازوٹزین سوالات کے جواب دینے کا کوئی طریقہ پیش نہیں کرتا ہے۔ اگر ہمارا واحد اصول یہ ہے کہ ہر عمل کو کسی اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، تو تعریف کے مطابق اس حتمی مقصد کو بیان کرنے کا کوئی عقلی طریقہ نہیں ہے۔ پھر ہم ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کو ایک حتمی مقصد کیسے فراہم کر سکتے ہیں جسے اسے کبھی بھی نظر انداز یا خراب نہیں کرنا چاہیے؟ ٹیک ایگزیکٹوز اور انجینئرز جو اے آئی کو تیار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اے آئی کو یہ بتانے کا ایک عقلی طریقہ ہے کہ اس کا حتمی مقصد کیا ہونا چاہیے، انہیں فلسفیوں کی نسلوں کے تلخ تجربات سے سیکھنا چاہیے، جنہوں نے حتمی اہداف کو بیان کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔